اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، بس ان ناموں سے اس کو پکارا کرو۔ اب یاد رکھیے کہ اللہ کو پکارنا ہی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے، ہماری امیدیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں حکم دیا ہے کہ اللہ کو اس کے اچھے ناموں سے پکارو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ فرقان میں قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں جتنی بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے امت مسلمہ کو، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صحیح طریقے سے اللہ کو پکارنا چھوڑ دیا، اللہ سے دعائیں کرنا چھوڑ دی ہیں۔ اب یہ ہے مسئلہ ہے کہ جب انسان اللہ کو پکارے، اللہ سے دعا کرے، تو کن الفاظ کے ساتھ پکارے؟ جیسے اللہ نے کہا نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، بس اسے ان ناموں سے پکارو۔ لیکن ایک شخص کو اللہ کے ناموں کی پہچان ہی نہیں ہے، اس کو ان ناموں کی سمجھ ہی نہیں ہے، تو کیسے اللہ کو پکارے گا؟ مثلا کسی شخص کو رزق کی ضرورت ہے، اب اللہ سے رزق مانگ رہا ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا مالک رزق دینے والا وہ رزاق ہے، اسے وہ علم نہیں ہے، رزاق نام سے واقفیت نہیں ہے، تو کیسے وہ پکارے گا اور کیسے اللہ رب العزت کو اللہ سے رزق مانگے گا؟ کن الفاظ کے ساتھ؟ ایک شخص نے گناہ کیا، اب وہ معافی کا طلبگار ہے، لیکن اسے یہ علم ہی نہیں کہ میرا رب غفور ہے، میرا رب غفار ہے، تو وہ کیسے اللہ سے بخشش مانگے گا اور کن الفاظ کے ساتھ مانگے گا؟ تو اس سیریز میں ہم یہ سمجھیں گے انشاءاللہ العزیز کہ اللہ رب العزت کے کون کون سے نام ہیں اور ان ناموں سے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل، کیا کیا تاثیر ہماری زندگی میں آئے گی۔ حدیث قدسی ہے کہ ایک شخص نے گناہ کیا، اب وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، میرے بندے نے پہچان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کا رب گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اب اس نے پہچان کر لی، معافی مانگ لی، اب میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن جس بندے کو پہچان نہ ہو صحیح طریقے سے، تو وہ اللہ رب العزت کی صحیح طور پہ عبادت نہیں کر سکتا۔